اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نا سورہ بقرہ میں یہ آتا ہے، ارشاد فرمایا، وہ ایک آیت میں نا مچھر کی مثال دی گئی، تو فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اور فرمایا کہ اللہ نہیں شرماتا مثال دیتے ہوئے مچھر کی، یا اس سے بھی کوئی کم یا اس کے بھی اوپر کوئی چیز، یعنی اس کا بظاہر ترجمہ جو کرتے ہیں نا حضور، وہ یہ کرتے ہیں کہ مچھر سے بھی کوئی کم مثال ہوتی نا تو اللہ وہ بھی دیتا، اللہ نہیں شرماتا بیان کرتے ہو۔ تو وہ جو اس وقت بھی دین کا مذاق اڑانے والے لوگ تھے نا، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا تو انہوں نے مذاق اڑایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ آپ کہتے ہیں بہت بڑا ہے اور مثالیں وہ دے رہا ہے مچھر جیسی چھوٹی سی مخلوق کی، تو اللہ نے پھر فرمایا کہ اللہ تو نہیں شرماتا مچھر کی مثال دیتے ہوئے یا اس سے بھی کوئی کم، بعض نے ترجمہ یہ کیا، لیکن فوق کہتے ہیں چھت کو، اوپر، اس سے بھی کوئی اوپر چیز ہو نا جی، اللہ تعالیٰ وہ بھی مثال دیتے نہیں شرماتا۔ مچھر پہ جو سائنسدانوں نے تحقیق کی نا، اب دیکھیں مچھر ہے کیا جس کو ہم ایسے پکڑ کے مار دیتے ہیں، بڑا تنگ کرتا ہے گرمیوں، ٹھیک ہے جی، جان بندے کی آوازار کی ہوتی، لیکن آپ دیکھیں اس مچھر کی بھی اللہ نے تخلیق کیسے فرمائی، کیا کہیں کتنا سا ہوتا ہے جی سر، اتنا سا، یہ چھوٹا سا، اس مچھر کے سر پہ 100 آنکھیں ہوتی ہیں، ہماری کتنی ہے؟ 2 آنکھیں، اور وجود کتنا بڑا ہے، چہرہ بڑا ہے۔ مچھر جس کو ہم گرمیوں میں جس سے لڑتے لڑتے اس کو مار دیتے ہیں، یا وہ ہمیں کاٹ کے بھاگ جاتا نہیں پتہ لگتا، 100 آنکھیں ہیں جی مچھر کی، اور وہ ساری کی ساری آنکھیں اس کے سر کے اوپر ہیں، 48 دانت ہیں۔ اب مچھر کا منہ بھی ہے، سر ہے، سر پہ 100 آنکھیں ہیں، منہ ہے، منہ میں اس کے 48 دانت ہیں۔ مچھر کے اندر اس کے جسم میں 3 دل ہیں، تینوں مختلف طرح کے کام کرتے ہیں اور تینوں کی شکل مختلف۔ ہم بڑی بڑی چیزوں کے کیا تذکرے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی کائنات کی وسعتوں کی بات کرتے کرتے میں نے کہا ذرا آخر پہ آپ کو میں بتاؤں کہ وہ حقیر ترین مخلوق مچھر، جس کی 100 آنکھیں اس کے سر پہ ہیں، 48 دانت ہیں، 3 اس کے دل ہیں، اور تینوں مختلف قسم کے۔ پھر اس کی ایک سونڈ ہے، اس سونڈ میں اس کی 6 چھریاں ہیں، اس مچھر کی 6 چھریاں، سب کا الگ الگ کام، دونوں طرف اس کے 3 پر ہوتے ہیں جی، سینسر لگے ہیں، رات سخت اندھیرے میں بھی بندے کا جسم ان کو نظر آ جاتا ہے، اور نظر آتا ہے بنفشی سے رنگ کا، بنفشا رنگ ہوتا ہے وہ رنگ کا، ان کو جسم باقاعدہ نظر آتا ہے، جیسے وہی اندھیرے میں کوئی ٹارچ مار کے نہیں چیک کر رہا ہوتا، اندھیرے میں کوئی چیز صاف واضح چمکدار کوئی چیز نظر آ جائے، سینسر ان کے اندر لگے ہیں، انہوں نے جناب بندے کو پہچان لینا ہے۔ پھر مچھر کی سوئی میں ایک نشہ کرنے کا انتظام موجود ہے، وہ نشہ پیدا کر دیتا ہے، وہ ایسا ہے کہ جو جسم کی اس جلد کو جہاں وہ سوئی رکھے گا نا اس کو وہ سن کر دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ بعد میں پھر دوسری سوئی جو ہے وہ اس کے اوپر ایسا کوئی چیز ایک چھڑکتی ہے کہ وہ دیکھا آپ نے ذرا تھوڑا ابھر جاتی ہے، وہ جلد سے ابھر جاتی، وہ جلد ابھر جاتی۔ پھر آپ دیکھیں ذرا کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ خون ٹیسٹ کرنے کا نظام ہے، ہر بندے کا خون نہیں چوستا۔ یہ میں بتا رہا ہوں مچھر کی باتیں، اللہ نے کیا تخلیق فرما دیا، خدا کی قسم، کوڑا نہیں وہ جی کریں گے، وہ پہلے تجزیہ کرتا ہے خون، اپنی لیبارٹری میں پہلے خون بھیج کے ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس بندے کا خون میں نے اس کو کاٹنا ہے، اس کا چوسنا ہے کہ نہیں، تو پھر خون گاڑھا ہوتا ہے اور اس کی سوئی انتہائی باریک ہوتی ہے، اس میں وہ خون نہیں جاتا، پھر اس کے اندر یہ سسٹم موجود ہے کہ وہ اس خون کو پتلا کرتا ہے، اس گاڑھے خون کو پتلا کرے گا، پتلا کر کے تاکہ وہ اس کی سوئی میں سے گزر کے، اس کی سونڈ میں سے گزر کے تو پھر اس کے معدے میں چلا جائے۔ اور یہ جو قرآن نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اور اللہ نہیں شرماتا مچھر کی مثال دیتے ہوئے یا اس سے بھی اوپر کوئی چیز ہو،
سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی ہے، ہر مچھر کے اوپر اس کی پشت پر ایک کیڑا بیٹھا ہوتا، فما فوقہا، اس سے بھی اوپر ہوگا تو جی اس کی مثال اللہ کہتا میں دیتا ہوں۔ یہ قرآن کے تذکرے ہیں۔ آج سائنس ثابت کر رہی ہے اس پوری کائنات کو بنانے والی ذات اتنی بڑی ہے کہ ہم ساروں کے دماغ اکٹھے ہو کر بھی سوچیں تو اس کی کائنات کی ایک تخلیق تک نہیں پہنچ